جب آپ کسی کو نصیحت کرنے لگیں تو آپ کو سب سے پہلے جو بات سننے کو ملتی ہے وہ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اڈی تو قاسم علی شاہ. مجھے خود روایتی ٹیچرز ملے, میں ان ٹیچرز کے نام لیتا ہوں, عزت سے یاد کرتا ہوں ان کو, رسپیکٹ سے ملتا ہوں ان کو جا کے, جنہوں نے ٹیچر ہونے کا واقعی فرض نبھایا. میری زندگی میں ان کی طرف کمر نہیں کر سکتا. میری والدہ نے تربیت ایسی کی کہ میں احسان مندی کے جذبے میں ہمیشہ گرفتار رہتا ہوں. اپنے پلیٹ فارم, اپنی پاورز, اپنی جو زندگی میں اللہ نے کامیابیاں دی, اس کا کریڈٹ والدین اور ٹیچرز کو ضرور دیا. میں نے اپنی پورے پڑھانے کی زندگی میں کلاس روم میں غصہ نہیں کیا. نالائق کو لائک نہیں کر سکتے تو آپ ٹیچر نہیں ہیں. یعنی یہ ٹوکنا تو کوئی کام نہیں ہے نا, طنز کرنا تو کوئی نصیحت نہیں ہے نا, غلط کہنا تو نصیحت نہیں. مطلب فطرتاً آپ وہ گھوڑا ہے جس کو پیاس لگے تو وہ پانی پی سکتا ہے. اگر اسے پیاس نہیں لگی اور 100 لوگ مل کے اسے پانی پلانا چاہیں تو نہیں پلا سکتے. یہ 3 باتیں میں نے آپ کے بارے میں کہی ہیں. کیا بات. اب یہ کیا ہے, یہ ایک ریڈنگ ہے, یہ ایک ریڈنگ ہے. یہ آپ نے بابا جی مجھے فوراً کہہ دیا. جو فطرت نے آپ کو ٹیلنٹ دیا اس کو صرف آپ نے ریاض کے ذریعے پالش کرنا ہوتا ہے. جس کا لائف سٹائل ٹھیک ہے اس کی سٹریس مینج ہوگی. جس کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے, مثلاً ویل پلانڈ, آرگنائزڈ, پرویکٹیو لوگ جو ہیں وہ ان کا سٹریس پہ کنٹرول زیادہ اچھا ہوتا ہے. شیکسپیئر اگر ایم اے انگریزی کرتا تو کیا کرتا پھر اس کے بعد؟ لاہور دے کسی پرائیویٹ کالج پڑھا رہا ہوں. وارث شاہ نے بھی شکر ایم اے پنجابی نہیں کیا, لیکن ہوتا نہیں ان کے بغیر, ایم اے پنجابی نہیں ہوتا ان کے بغیر. اچھا سر, آپ کہاں سے سیکھتے ہیں یہ چیزیں؟ کتابیں ہیں, استاد بے شمار ہیں جی. آج ابھی تک دیکھیں, میں ہفتے میں ایک نشست کرتا ہوں قاسمی صاحب سے, عطاءاللہ قاسمی صاحب سے. ایک نشست میری پچھلے 2.5 سال سے ریکارڈ ہو رہی ہے سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ. اب یہاں پر جو کچھ بھی ہوا اس کے آپ کو بے شمار لوگ, وہ کسی نے ویسے تو اس پہ کئی چیزوں کے لطیفے بنے ہوئے ہیں کہ باہر مغرب میں آپ جائیں تو جگہ جگہ پہ لائبریریز ہیں اور لیبارٹریز ہیں اور وہاں سائنسدان ملتے ہیں, اور یہاں پر آپ کو جو کچھ ہے اس کے نتیجے میں ملنگ ملتے ہیں. مہینے کا 10 ملین روپیز فاؤنڈیشن سرو کر رہی ہے, صرف 6 ملین روپیز اسکالرشپ دے رہی ہے. اتنا کام ایک ادارہ کر رہا ہو, مہینے کے 60-70 فری ایونٹس ہیں, یونیورسٹیوں کے بچوں کی اسکول کی یونیورسٹی کی فیسیں دے رہے ہیں, اور یہ آفیشیل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, یہ ڈاکومنٹڈ ہے یونیورسٹیوں کے ریکارڈ میں. گورنمنٹ کالج میں 2.25 کروڑ روپے جا چکا ہے, یونیورسٹی پنجاب میں 2 کروڑ روپے جا چکا ہے. چند دن پہلے یونیورسٹی میں گئے 40 لاکھ سم تھنگ روپیز ہم نے ہوم اکنامکس یونیورسٹی کو دیے. اس معاشرے کا پرابلم مکھی کی طرح گن پہ بیٹھتا ہے. مطلب قاسم علی شاہ ایک برانڈ بھی بن چکا ہے ایک طرح سے, ساتھ ساتھ ہے سارا, اور ایک طرف سے وہ تانا بھی بن گیا ہے. ہماری ساری سوسائٹی جو ہے نا, وہ ترازو لے کے وہ فیصلے جو قیامت والے دن انہیں یہاں کرنا چاہتے ہیں. بڑا نسل کہتا ہے کہ آخرکار میں نے جان لیا کہ لوگ اتنی نفرت میری خامیوں سے نہیں کرتے جتنی خوبیوں سے کرتے ہیں. تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ حسد ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کی میزبان شمائلہ حسین لے کے آئی ہوں ایک نیا سلسلہ جس میں ہم کریں گے بات چیت اس ملک کی نامور شخصیات کے ساتھ, ایسی شخصیات کے ساتھ جو ہمارے لیے انسپریشن ہیں, جو ہماری نوجوان نسل کے لیے, ہم سے پہلوں کے لیے, ہم سے بعد والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک نام بن گئی ہیں, ایک سیلیبریٹی بن چکی ہیں. اور آج کا جو یہ پہلا پروگرام ہے ہمارا, اس میں جس شخصیت کو ہم نے انوائٹ کیا ہے ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں گی کہ جب آپ کسی کو نصیحت کرنے لگیں تو آپ کو سب سے پہلے جو بات سننے کو ملتی ہے وہ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اڈی تو قاسم علی شاہ. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کون ہے. ہمارے ساتھ ہیں جی قاسم علی شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت ویلکم, بہت خوش بہت شکریہ جی. آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا مجھے, اور وہ اس فورم کے ذریعے ہی ملاقات ہونی تھی. بہرحال خوشی اس بات کی ہے کہ آپ استاد ہیں, اور آپ کے جتنے بھی انٹرویوز میں نے اب تک سنے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو استاد ہونے پر فخر ہے. تو سر, استاد ہونے کے علاوہ سیدھی بات پہ آتے ہیں, استاد ہونے کے علاوہ ایک طرف کریں تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو, آپ ماشاءاللہ سے ٹریننگز بھی دیتے ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, بلکہ پاکستان میں یوں کہیں کہ موٹیویشنل اسپیکنگ کو رائج ہی آپ نے کیا ہے, یہ لفظ ہی آپ نے پاکستانیوں کو دیا ہے. تو آپ کو اپنے ٹیچر ہونے کے علاوہ جو باقی آپ کے کام ہیں ان میں سب سے اچھا کام کون سا لگتا ہے؟ شمائلہ, یہ سب کے سب کام پڑھانا ہی ہے. شاید ٹیچر کا کام کوچنگ بھی تھا, کاؤنسلنگ بھی تھا, موٹیویٹ کرنا بھی تھا, کسی کہہ لیجیے علم کی پیاس جگانا اور کسی ٹریک پہ چلانا, منزل دکھانا, علم دینا, علم کی پیاس دینا, یہ سارا ٹیچر کا کام تھا. ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹیچر صرف رٹے لگوانے لگ پڑا. وہ نمبروں کی جو ریٹ ریس ہے جس میں سب بچے پورے نمبر دینے لگ پڑے ہیں, اس میں اپنا ساری کی ساری انرجی لگانے لگ پڑا کہ ان کو میں نے ٹاپ کروانا ہے. میں شاید وہ روایتی ٹیچر ہوں, مجھے خود روایتی ٹیچرز ملے. میں ان ٹیچرز کے نام لیتا ہوں, عزت سے یاد کرتا ہوں ان کو, رسپیکٹ سے ملتا ہوں ان کو جا کے, جنہوں نے ٹیچر ہونے کا واقعی فرض نبھایا. میری زندگی میں ان کی طرف کمر نہیں کر سکتا, میں ہمیشہ ان کو جھک کے ملتا ہوں. میری والدہ نے تربیت ایسی کی کہ میں احسان مندی کے جذبے میں ہمیشہ گرفتار رہتا ہوں.
میں نے کبھی بھی ایک شکر گزاری اور احسان مندی کو چھوڑا نہیں, کسی بھی حالت میں کچھ بھی ہو جائے. جس سے سیکھا ہے اس کا ادب کیا ہے, جس سے فائدہ لیا ہے اس کو نقصان نہیں دیا, اکنالج کیا ہے, دل سے اکنالج کیا. صحیح. اپنے پلیٹ فارم, اپنی پاورز, اپنی جو زندگی میں اللہ نے کامیابیاں دی اس کا کریڈٹ والدین اور ٹیچرز کو ضرور دیا. تو یہ سارے کام دراصل ٹیچنگ ہی ہیں. اب یہ نام سب کے سب جو آپ بتا رہے ہیں یہ دنیا نے رکھے. میں پڑھاتا تھا, سبجیکٹس پڑھاتا تھا, ساتھ موٹیویٹ بھی کر دیتا تھا, امید کی بات بھی کرتا تھا. تو بچوں نے کہا کہ سر کی باتیں بڑی موٹیویشنل ہوتی ہیں. کوچنگ کاؤنسلنگ کرتا تھا تو انہوں نے کہا یار یہ ایک ایسا ہمارا ٹیچر ہے جو ہمارا دوست بھی ہے, جو ہمارا دکھ بھی سن لیتا ہے. میں کندھا دے دیتا تھا, رونا ہے رو لو, ہمت چاہیے ہمت دے لو, تھاپڑا چاہیے تھاپڑا لے لو. میں نے اپنی پورے پڑھانے کی زندگی میں کلاس روم میں غصہ نہیں کیا جی, بڑا ہی کم ہے, شاید ہوگا, شاید ہی کو واقعہ ہو. اسکول پڑھایا, کالج پڑھایا, یونیورسٹی پڑھایا, اس کے بعد گورنمنٹ کے بے شمار اداروں میں پڑھایا, جوڈیشری کو پڑھایا, سول سروسز کو پڑھایا, افواج پاکستان کے ادارے میں, اسکول آف انفینٹری, اسٹاف کالج, کاکول, جگہ جگہ جا کے پڑھایا. میں کلاس روم میں غصہ نہیں کرتا. کیوں؟ میرا ماننا یہ ہے, یہ نااہلی کی نشانی ہے. آپ کو اگر پڑھانا آتا ہے اور کسی مشکل بچے کو اگر آپ مینیج نہیں کر سکتے, اس کو ایک ٹاسک یعنی نالائق کو لائک نہیں کر سکتے, تو آپ ٹیچر نہیں ہیں. میرا یہی پرائڈ رہا, میں اسی شناخت کے ساتھ جی رہا ہوں. میں اسی شناخت سے دنیا سے جانا چاہوں گا کہ لوگ کہیں یار یہ ٹیچر تھا, یہ استاد تھا. اچھا سر, آپ نے جیسے کہا کہ نصیحت بھی کر دیتے تھے, بات بھی کس طرح کی جو موٹیویشنل ہوتی تھی. نارملی ہم انسانوں کا ایک رویہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی نصیحت کرے تو ہمیں وہ بہت برا لگتا ہے. ایون میں ابھی تک اگر مجھے کوئی کہے تو میرے اندر کہیں نہ ایک دم ایسے دماغ گھومتا ہوگا, اچھا تو میں نے دسیں گا. تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کو آپ نے کوئی نصیحت کی, کسی سے آپ نے کوئی بات کی, کسی کو سمجھانے کی کوشش کی, اس نے پلٹ کے کہا اچھا تو میں دیکھیں یہ جو اس طرح سے پڑھانا سمجھانا ہے وہ گھر میں بالکل کارگر نہیں ہوتا. گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. تو وہاں بھی آپ سیکھ جاتے ہیں کہ ہم نے استادی نہیں دکھانی, ہم نے ادب کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ, ایک عاجزی کے ساتھ گھر کا ایک فرد بن کے رہنا ہے. باقی رہ گیا دنیا کے ساتھ پڑھانا, کوچنگ, کاؤنسلنگ, وہ ٹیکنیکس ہیں. یعنی یہ ٹوکنا تو کوئی کام نہیں ہے نا, طنز کرنا تو کوئی نصیحت نہیں ہے نا, غلط کہنا تو نصیحت نہیں ہے نا. آپ کا کمال ہے کہ آپ انڈائریکٹلی کس طرح سے نصیحت کریں. اب ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ میں کبھی کبھی کاؤنسلنگ کے لیے بیٹھتا ہوں, mentoka.com, انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے, دنیا کے سارے جو برینز ہیں اس پہ موجود ہیں, وہ اپنی سروسز دیتے ہیں. میرے اکثر جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہاں پر, وہ کہتے ہیں آپ ابھی ہم تو سامنے آئے ہیں, ابھی تو ہم نے ہیلو کیا ہے اور آپ نے ہمیں آفر کر دیا, دیر آر 2 آپشنس, تم مسئلہ بتاؤ میں بات کروں, یا تم کچھ بھی نہ بتاؤ میں بات شروع کروں. تو اکثر کہتے ہیں جی آپ ہم کچھ بھی نہیں بتا رہے, آپ بات شروع کریں. وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ ہے, آپ نے مائنڈ کیسے ریڈ کر دیا. اب یہ آپ کے ٹیکٹس ہیں, آپ کا کمال ہے, یا آپ کا تجربہ ہے. یہ کسی بھی کام کو کرتے کرتے چھٹی حص بھی آپ کی بیدار ہو جاتی ہے, یا آپ اس ہنر میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ استقامت سے وہ کرامت اچیو ہو چکی ہوتی ہے, جس سے سامنے والا کہتا ہے ہاؤ اٹس پاسبل, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے میرے بارے میں. مثال لیجیے, آپ موجود ہیں میرے سامنے, اب میں اگر آپ کو 3-4 باتیں آپ کے بارے میں بتا دوں, یہ مطلب میں استادی کے تجربے سے بتانے لگا ہوں, یہ کوئی کشف نہیں ہے, کوئی روحانیت نہیں ہے. پہلی چیز جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی اور نان وربل لینگویج میں حساسیت ہے جو شدید ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انتہائی سافٹ ہارٹ ہونے کے باوجود بھی جب آپ ہرٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کو باہر نکلنے میں ٹائم لگتا ہے, یہ عام لوگوں سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات اتنا تھکنے کو تیار نہیں ہوتے, وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے کہ منائیں. اس سے کیا ہوتا ہے, گیپ آ جاتا ہے. سو جو سمجھ جاتا ہے اس کا رشتہ آپ سے بڑا بہترین ہوتا ہے, جو نہیں سمجھ پاتا وہ ہمیشہ ساتھ بھی رہے گا لیکن گیپ پہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. دوسری جو آبزرویشن ہے وہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ترتیب کو, نفاست کو, صفائی ستھرائی کو, چیزوں کو مینٹین رکھنے کو پسند کرتی ہیں. بڑا کم ہوتا ہے آپ کے کپڑے بھی خراب ہو جائیں, کم ہوتا ہے جوتے بھی خراب ہو جائیں, تا دیر چلتے رہتے ہیں, خود بدلنے, مطلب وہ نہیں ہوتا کہ ٹوٹ گیا, پھٹ گیا, خراب, یہ نہیں ہوتا. تیسری چیز جو ہے وہ ہے آپ اپنے شوق پہ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے. مطلب فطرتاً آپ وہ گھوڑا ہے جس کو پیاس لگے تو وہ پانی پی سکتا ہے, اگر اسے پیاس نہیں لگی اور 100 لوگ مل کے اسے پانی پلانا چاہیں تو نہیں پلا سکتے. یہ 3 باتیں میں نے آپ کے بارے میں کہی ہیں. کیا بات ہے. اب یہ کیا ہے, یہ ایک ریڈنگ ہے, یہ ایک ریڈنگ ہے, یہ آپ نے بابا جی مجھے فوراً کہہ دیا. تو یہ سم ٹائم ویسے اس سے زیادہ بھی کچھ ہو جاتا ہے, یعنی اس میں کہیں تو ہوتا ہے کہ سم ٹائم یہ ایک انٹیوشن ہے نا پرسنالٹی کی, یہ میرا انٹیوٹیو پارٹ ہے. تو یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے, یہ کام کرتے کرتے پڑھاتے پڑھاتے آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کی پھر آبزرویشن عام لوگوں سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, آپ کی کین آبزرویشن ہوتی ہے, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی محسوس کر لیتے ہیں. مثلا آپ پانی پیا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے, میں نے اس میں سے ریڈ کر لیا, میرے لیے کون سا مشکل تھا, میں نے اس پانی پینے کے انداز سے نکالا ہے کتنی مہذب ہے, کتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے. اب اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ سننے والا کہ میں ہر وقت جج کر رہا ہوں,
لیکن پرکھنا جاننا تو انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ تو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے, سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے اندازہ لگاتے ہیں میں نے ٹپنا ہے کہ سپیڈ سے جاؤں گا یا گاڑی ٹپ جائے یا میں ٹپ جاؤں. تو آپ ہر وقت تو کوئی نہ کوئی اندازہ لگا رہے ہیں, تخمینہ لگا رہے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر صلاحیت دی ہے ریئلی ٹیچنگ کی, کوچنگ کی, گائیڈ کرنے کی, موٹیویٹ کرنے کی, پھر آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا, پھر یہ فطرتی ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. میں بڑا کم ہوتا ہے ویسے تو, اللہ کا شکر ہے سواری میرے پاس اچھی سواری ہیں ساری, لیکن ایک دو دفعہ ایسے ہوا کہ مجھے اوبر کریم میں جانا پڑ گیا, سواری نہیں تھی, ڈرائیور نہیں تھا. تو میں نے نہیں بتایا اس کو کہ میں ٹیچر ہوں, وہ جو کیپٹن تھا. لیکن جب میں اترنے لگا اس کو کوئی نصیحت نہیں کی. ایک دو کالز آئیں یا میں نے کوئی انڈائریکٹلی بات کی, اس نے کہا سر آپ پڑھاتے تو نہیں ہیں. ایک واقعہ, ایک دفعہ میں کسی شادی کے فنکشن بیٹھا, کسی سے بات چیت کر رہا, پچھلے والی چیئر سے ایک بزرگ اٹھے, انہوں نے مجھے کہا بیٹا آپ پڑھاتے ہو. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا جی؟ انہوں نے کہا جی آپ کے انداز میں ایک ٹیچر ہے, آپ کے انداز میں ایک گرو ہے, آپ کے انداز میں ایک استاد ہے, چھپا ہوا استاد. میں انہیں کہتا ہوں میں پیدائشی استاد ہوں. دیکھیں نا مچھلی کا تیرنے کا تجربہ کس دن سے ہے؟ پیدائش کے دن سے. ایسا نہیں ہے کہ اسکول میں جا کے اس نے کوچنگ ٹریننگ کو لی, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ تیرنا شروع کرتی ہے. جو فطرت نے آپ کو ٹیلنٹ دیا اس کو صرف آپ نے ریاض کے ذریعے پالش کرنا ہوتا. خوش قسمتی ہوتی ہے ڈھونڈ لیں, اور خوش قسمتی ہوتی ہے اس کو پالش کر لیں. اگر آپ اس کو ڈھونڈیں اور پالش کر لیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ اپنے شعبے میں ون آف دی بیسٹ ہوتے ہیں. اچھا جو آپ ٹریننگز دیتے ہیں, سیریسلی آج تک چونکہ میں کسی ایسی ٹریننگ سے گزری نہیں ہوں, میں ہمیشہ ایک سوال میرے ذہن میں ہوتا ہے اور یہ میں نے سوچا ہوا تھا آپ ہی سے پوچھوں گی کہ یہ جو آپ کارپوریٹ سیکٹر کو ایک ٹریننگ دیتے ہیں یا پھر آپ سرکاری شعبے کے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں, اس میں انہیں سکھاتے کیا, بتاتے کیا؟ دیکھیں MBA کر کے جو آیا ہوا ہے یا کوئی اس فیلڈ کا, وہ تو آلریڈی جانتا ہے اس نے کیا کرنا ہے, آپ انہیں کیا سکھاتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. یہ اس سوال کے پیچھے آپ میں ہم سب اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, یہاں پر بڑی فیلڈز ایسی ہیں جو نہیں ہیں. اس کی مثال لے لیجئے گا, اگر میں اپنی والدہ کو جا کے کہوں کہ ان کا جو پوتا ہے یعنی میرا بیٹا وہ بلاگنگ کرتا ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں ان کو نہیں پتا. یہاں سے کوئی بچہ اٹھ کے جائے اور جا کے کسی نئے ایسے بندے کو جس کی فیلڈ نہیں ہے, چلیں جی وہ PhD اردو ہی ہو, چلیں فرض کرتے ہیں, اس کو جا کے بتایا میں NLE ہوں. NLE کیا ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتا جی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ٹریننگ کوچنگ اس ملک میں ایز فیلڈ نہیں ہے, لوگوں کو نہیں خبر. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک دم میں اسلام آباد سے آ رہا اور ایک ہمارا کہہ لیجئے کہ ایک سائنٹسٹ کا ایک ادارہ ہے, نام نہیں لوں گا, اور وہاں میری کو کلاس تھی, میں نے پڑھانا تھا. تو میں رستے میں بہرا پہ رکا, ایک پرانے دوست مل گئے, کہتے ہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں فلانی جگہ سے مڈ کیریئر کورس پڑھا کے آ رہا ہوں سائنٹسٹ کا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا آپ تو سائنسدان نہیں ہیں. تو میں نے کہا کس نے کہا میں سائنسدان ہوں؟ اس کے لیے میرا سائنسدان ہونا ضروری تو نہیں ہے. میں نے کہا جی مجھ سے پہلی کلاس ایک ملک کے میں نے معروف سائنٹسٹ کا نام لیا اس کی بھی تھی, اور میرے سے بعد کی کلاس کسی جرنیل کی بھی تھی. میں لیڈرشپ پڑھا کے آ رہا ہوں, اور وہ لیڈرشپ جس نے انسانوں کے ساتھ کام کرنا ہے, جس نے ٹیم بنانی ہے, جس نے ہیومن ہینڈلنگ کرنی ہے, اس کو لیڈرشپ آنی چاہیے. اب اس کا تعلق MBA کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق PhD کے ساتھ نہیں ہے. میں ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. میں نے 4 سال جوڈیشل اکیڈمی پڑھایا. میرے ٹاپک تھے اسٹریس مینجمنٹ, میرے ٹاپک تھے پریزنٹیشن سکلز, میرے ٹاپک تھے ورک لائف بیلنس. اب یہ ٹریننگ کے ٹاپکس ہیں, یہ آپ MBA میں PhD MPhil میں نہیں پڑھتے. ہاں ایکسیپشن ہے کسی کی ان سبجیکٹ میں PhD ہو, لیکن اسٹریس مینجمنٹ میں ممکن ہے کسی نے PhD کی ہو. ایک اور بھی چیلنج ہے ہمارے ملک میں, بڑے لوگ جنہوں نے کسی سبجیکٹ میں PhD تک کی ہوتی ہے, پریکٹیکلی انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. مثال لے لیتے ہیں. ایک دفعہ ایک پولیس کے ہمارے ٹریننگ کے ڈپارٹمنٹ نے مجھے بلایا ایز کنسلٹنٹ. انہوں نے کہا کہ یہ اسٹریس مینجمنٹ کا مینول ہے, ذرا آپ دیکھ لیجیے, یہ ہمارے کانسٹیبلز کے لیے. میں نے وہ مینولس دیکھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کانٹینٹ بات چیت ریلیٹ کیسے کرتی ہے. جیسے میں آپ سے آپ کی بات کروں تو فوراً ریلیٹ کرے گی. مجھے نہیں کہنا پڑے گا آپ جاگیں, سنیں, سن کیوں نہیں رہی, آپ کی ٹینشن کہاں گی, مجھے نہیں کہنا پڑے گا. میں نے اس کانٹینٹ کو دیکھا تو اس کانٹینٹ میں کیا لکھا ہوا تھا, اس میں پہلی ٹیکنیک لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ اسٹریس میں ہیں, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, ٹھیک ہے جی, پانی پی لیں, زور زور سے سانس لیں, کیا لگائیں, یہ ٹیکنیکس لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا سر میری بات سنیں, یہ ٹریننگ آپ بنا رہے ہیں کانسٹیبلز کے لیے جنہوں نے فیلڈ میں ویپن پکڑ کے کسی مجرم کو پکڑنا ہے. وہ کھڑا ہوا کیسے لیٹ جائے؟ دو سچویشنز کو لے لیتے ہیں. اگر وہ ملزم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سٹریس ہے, اور وہ کھڑے ہیں اور بیٹھ گئے اور بیٹھے ہیں تو لیٹ گئے ہیں, اور پانی پیا اور کیا لگایا تو وہ گیا. یہی سٹریس میں کہا آپ IG بلا کے کمرے میں دیتا ہے, اس کو DIG بلا کے دیتا ہے کانسٹیبل کو کہ تمہاری پیشی ہے اور تمہیں میں انکوائری تمہاری لگی ہوئی ہے, کہاں پر تھے, اسے سٹریس ہوئی, فوراً کانسٹیبل زمین پہ بیٹھا, پھر لیٹا, پھر IG صاحب کا پانی پی گیا اور کیا لگایا, وہ معطل ہو جائے گا. پریکٹیکل نہیں ہے. تو میں نے کہا اسٹریس مینجمنٹ لائف سٹائل میں ہوتی ہے, یہ ٹیکنیکس نہیں ہوتی. جس کا لائف سٹائل ٹھیک ہے اس کی اسٹریس مینج ہوگی, جس کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے, مثلاً
ویل پلانڈ آرگنائزڈ پرویکٹیو لوگ جو ہیں وہ ان کا اسٹریس پہ کنٹرول زیادہ اچھا ہوتا ہے. جو ہاچ پاچ چل رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہو جاتا ہے کر لیتے ہیں, یہ کوئی برائی نہیں ہے لیکن نیچر بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کی. یہ دو طرح کے دنیا میں لوگ ہیں, کچھ ویل پلانڈ ہیں, کچھ کہتے ہیں جی دیکھتے ہیں کرتے ہیں نکل آئے گا رستہ ہو جائے گا. کچھ لوگ جب تک اسٹریٹجی اور پلاننگ نہ بنا لیں تو بڑی چیزیں ایسی ہیں جو پھر ٹریننگ کی دنیا میں آ جاتی ہیں. اب یہ آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ادارہ جس نے اپنی ہیومن ریسورس کی کوئی ٹریننگ کروانی ہوتی ہے وہ اپنی نیڈ بناتا ہے سب سے پہلے. کسی کا ٹارگٹ ہے سیلز. اب مجھے اگر فرض کیجئے سیلز کے لیے, میں سیلز کا ٹرینر ہی نہیں ہوں. کہیں شعبے ایسے ہیں جس کا میں ٹرینر نہیں ہوں, میں اسی فیلڈ کا ٹرینر ہوں جس میں میری ایکسپرٹی ہے, میں نے پڑھا ہے, میں نے کام کیا اور میں نے پڑھایا, اسی میں کام کر سکتا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ بڑے, اب آپ مثال ٹیچنگ کے شعبے سے, میں پچھلے 4 سال سے PHCC پڑھا رہا ہوں. اب میں پڑھا رہا ہوں وہاں پر اسٹریس مینجمنٹ, میں وہاں پر پڑھا رہا ہوں کہ اپنے کام کو آن کیسے کرنا ہے, میں پڑھا رہا ہوں کہ ایک ٹیچر انسپریشنل ٹیچر کیسے بن سکتا ہے. تو کیا یہ میرے ٹاپکس نہیں ہیں وہ پروفیسرز کے ساتھ؟ میں کتنی ایسی وائس چانسلرز کی کانفرنس ہوں گی, میں کی نوٹ اسپیکر رہا ہوں, میں اپنے ٹاپک پہ بات کروں گا. میں بات کروں گا انڈسٹری اکیڈمی لنکیجز پہ جو میری ایکسپرٹی ہے, میں اس پہ بات کروں گا جس میں نے کام کیا ہوا ہے. اور آپ کو ایک اور چیز واضح کر دوں رضا کہ بڑی دنیا ایسی ہوتی ہے جن کا کوئی سبجیکٹ وہ نہیں ہوتا لیکن کام انہوں نے کیا ہوتا ہے اس پہ. مثلا شیکسپیئر اگر ایم اے انگریزی کرتا تو کیا کرتا پھر اس کے بعد لاہور دے کسی پرائیویٹ کالج پڑھا رہا ہوتا وہ رٹے لگوا رہا ہوتا جو ہے نا جی, وہ کہہ لیجیے مسٹر چپس کے میکسیمم تیاری کر کے تو کسی جگہ وہ ایسو بھرتی ہو جاتا. تو یہ وارث شاہ نے بھی شکر ایم اے پنجابی نہیں کیا, لیکن ہوتا نہیں ان کے بغیر, ایم اے پنجابی نہیں ہوتا ان کے بغیر, وہ پڑھایا جاتا ہے. تو آپ اگر کسی خاص شعبے میں چلے گئے ہیں, اس شعبے کا آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ پھر علم آ جاتا ہے. اگر ڈوب کے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. اچھا سر, آپ کہاں سے سیکھتے ہیں یہ چیزیں؟ کتابیں ہیں, استاد بے شمار ہیں. آج ابھی تک دیکھیں میں ہفتے میں ایک نشست کرتا ہوں قاسمی صاحب سے, عطاءاللہ قاسمی صاحب سے. ایک نشست میری پچھلے 2.5 سال سے ریکارڈ ہو رہی ہے سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ, میں ریکارڈ کرتا ہوں. وہ تو ٹی وی 5 چینلز پہ چل رہی ہے نشست. قاسمی صاحب والی جو یادیں ہیں وہ ہم ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں یوٹیوب پہ. اور بے شمار استاد ہیں, امجد اسلام امجد صاحب بڑے استاد ہیں. اس کے بعد عرفان الحق صاحب سے بڑا کچھ سیکھا, واصف علی واصف صاحب کی کتابوں سے بڑا کچھ سیکھا میں نے. تو یہ کتاب, یہ آج کے زمانے میں یوٹیوب, یہ آج کے زمانے میں سارے میڈیمز, پھر کمپنی, میں جس کا بہت زیادہ ماننے والا ہوں کہ آپ کسی کی سنگت میں سیکھتے ہیں. سب سے بہترین سکھانے والی چیز کمپنی ہوتی ہے. جو کچھ آپ کمپنی میں سیکھتے ہیں نا وہ آپ کلاس میں بھی نہیں سیکھ سکتے. تو آپ بعض اوقات کسی کے ساتھ ٹریول کر کے, ہم نے تو استادوں کے بریف کیس اٹھائے, ہم نے جوتیاں سیدھی کی ہیں, ہم نے تردہ ڈالا کہ سر وہ کل کے سفر میں میں ساتھ چلتا ہوں, سر کل ٹائم دے دیے مجھے تھوڑی دیر آپ کی چاہیے, میں نے کچھ چیزیں آپ سے سمجھنی ہیں سیکھنی. تو خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو پوچھ سکتا ہے. یہ ایگو کی نشانی ہے کہ آپ کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے گائیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہے, یا میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں پر اب کوئی ضرورت نہیں ہے, میں ہر چیز سیکھ چوں, میں جانتا ہوں. جو بھی مانتا ہے کہ مجھے ابھی نہیں پتا وہ سیکھتا رہتا ہے اور ایگو کو مینیج کر لیتا ہے. سر آپ پہ یہ الزام بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ مغربی رائٹرز کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اپنی کتابیں چھاپ دیتے ہیں, وہاں سے آپ پڑھتے ہیں اور انہیں اپنے خیالات بنا کے آپ پیش کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں میری صرف ایک کتاب ایسی جو جمہوری پبلیکیشن سے ترجمہ ہوا, کیری گیلر کی دی ون تھنگ کتاب, جس کا گوندی صاحب نے آفیشیل رائٹس لیے, ہم نے ٹرانسلیشن کی اور اس کو پرنٹ کیا. باقی تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہم نے وہاں سے چھاپی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اعتراضات کا مطلب ہوتا ہے یہ ڈسکس ہوتی ہیں چیزیں, اعتراضات کا مطلب ہے یہ ریلیٹ کرتی ہیں, اعتراضات کا مطلب ہے کہ ہم نے کچھ کیا جس سے کسی کو کوئی فرق پڑ رہا. تو باقی رہ گیا آپ کے جتنے سبجیکٹس ہیں اس کا علم کہاں سے آیا؟ آپ مجھے کیمسٹری کا لوکل رائٹر بتائیں, آخر میٹرک تک تو پڑھی ہوگی نا کیمسٹری, کوئی لوکل رائٹر بتائیں آپ, میتھ کا بتا دیں, فزکس کا بتا دیں, بایو کیمسٹری کا بتا دیں, جینیٹکس کا بتا دیں, کمپیوٹر سائنس کا, آئی ٹی کا بتا دیں. نہیں ہے, علم جہاں پر ہے جس سے لے لیں آپ, سیکھ لیں. ہاں لکیلی آپ نے لٹریچر پروڈیوس کیا ہے, آپ ولی دکنیہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کلاسیکل میں, اور اس کے بعد آپ نے غالب سے چلتے چلتے میر درد پڑھتے پڑھتے آج کے فیض احمد فیض اور جدید شاعروں تک پہنچ گئے ہوں گے جی. اب گزارش یہ ہے کہ یہ تو انڈو پاک میں آ گیا, انڈو پاک میں انوینشن تو ہوئی کوئی نہیں, یہ بڑا چیلنج ہے. انوینشن ہوئی کوئی نہیں, بڑے علوم میں جن کا ماخذ انڈو پاک ہے ہی نہیں, وہ یورپ ہے, وہ باہر کی دنیا ہے. اب یہاں پر جو کچھ بھی ہوا اس کے آپ کو بے شمار لوگ, وہ کسی نے ویسے تو اس پہ کئی چیزوں کے لطیفے بنے ہوئے ہیں کہ باہر مغرب میں آپ جائیں تو جگہ جگہ پہ لائبریریز ہیں اور لیبارٹریز ہیں اور وہاں سائنسدان ملتے ہیں, اور یہاں پر آپ کو جو کچھ ہے اس کے نتیجے میں ملنگ ملتے ہیں. تو اب آپ کیا کہیں گے, تو آپ کو ملنگ ہی ملیں گے. تو کوئی جدید بات کرنے والا, کوئی نئی سوچ دینے والا اور کوئی نیا نظریہ بیان کرنے والا. اور میں نے جب بھی دیکھیں, مثال لیجئے کہ واصف صاحب کو کوٹ کی, میں نے حوالہ دے کے کوٹ کیا, میں نے اگر کسی کو بھی کوٹ کیا میں نے حوالہ دے کے کوٹ کیا, اس نے یہ بات کہی.
अच्छा सर, वासिफ साहब का आपने जिक्र किया, हमने भी पढ़ा उन्हें और उनसे सीखा भी बहुत कुछ है, लेकिन आप पे एक और इल्ज़ाम भी है। अब मैं इल्ज़ामात की बात करूँगी। अब ये इल्ज़ाम भी है कि आप तसव्वुफ़ का और मतलब सूफ़ीज़म का और इस्लाम का और मज़हब का जो एक हवाला दे के इनको कोट करके आप अपने फ़वाइद तो हासिल करते हैं, लेकिन ये कि असल में जैसे जो कोई भी इस्लाम का नाम ले लें, मज़हब का नाम ले लें, उस पर ये होता है कि जी ये मज़हब कार्ड खेल रहा है। तो आप पे भी ये इल्ज़ाम है कि सूफ़ीज़म कार्ड खेल रहे हैं, आप मज़हब कार्ड खेल रहे हैं, क्या ऐसा है? मैं आपको एक छोटा सा इसमें सवाल करता हूँ, वो फ़वाइद क्या हैं? वो सवाल में है ना कि फ़वाइद लिए हैं आपने, वो फ़वाइद क्या आपके ख्याल में, क्या कौन से फ़वाइद हैं जो मैंने लिए हैं? शोहरत है। देखिए मेरी बात सुने, देखिए आवाम की बात कर रहे हैं। अगर काम किया जाए और काम फैले, फ़ायदा मिले लोगों को, बेगर्ज होकर काम किया जाए, सारा कुछ ओपन रख दिया जाए, मेरा कोई ऐसा सेशन नहीं है जो रिकॉर्ड होकर अपलोड नहीं हो जाता। हर चीज़ ओपन पड़ी हुई है। महीने का 10 मिलियन रुपीज़ फाउंडेशन सर्व कर रही है, सिर्फ 6 मिलियन रुपीज़ स्कॉलरशिप दे रही है। आप मुझे बताइए 60 लाख रुपए की मिकदार होती है, ठीक है जी, इतना काम एक इदारा कर रहा हो, महीने के 60-70 फ्री इवेंट्स हैं, चार्ज नहीं करते हैं, हम लोग बांटे जा रहे हैं, हज़ारों किताबें बांट दी हैं, हज़ारों चीज़ें बांट दी हैं, यूनिवर्सिटियों के बच्चों की स्कूल की यूनिवर्सिटी की फ़ीसें दे रहे हैं, और ये ऑफिशियल है, ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड है यूनिवर्सिटियों के रिकॉर्ड में। उनके आप जाके स्कॉलरशिप विंग्स में पता कर लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में 2.25 करोड़ रुपए जा चुका है, यूनिवर्सिटी पंजाब में 2 करोड़ रुपए जा चुका है। चंद दिन पहले यूनिवर्सिटी में गए 40 लाख समथिंग रुपीज़ हमने होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी को दिए। तो ये बड़े खैर के काम भी तो हो रहे हैं। अब बाकी रह गया, कोई काम करेगा तो नाम तो होगा, और इतना ही आसान है तो फिर सब बना लें। अच्छा सर, आपकी तकलीद में बड़े अजीब से मोटिवेशनल स्पीकर्स मार्केट में आ गए। वो अजीब से मैं इसलिए कहूँगी कि बहुत सारे लोगों से मेरा अपना पर्सनल टाकरा भी हुआ। एक तो वो चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं छोटे छोटे सेशन का, मतलब वो सिर्फ कंपनीज़ के साथ ही वो काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ ही काम करते हैं, और अगर वो ट्रेनिंग करने पे आते हैं 1-2 दिन का, वो 5-5 लाख रुपया भी चार्ज करते हैं। ना दें तो मैं हैरान होती हूँ। कौन देता है उनको? मैं हैरान हूँ, वो कौन से लोग हैं जिनको इतने पैसे कोई दे रहा है? क्या किसी नलाई को, एक तो प्लम्बर को पैसे नहीं आप दे सकते जो टूटी ठीक नहीं कर सकता, तो 5 लाख रुपए को किसी को क्यों देगा? सर वो 2 दिन में सिखाते भी क्या होंगे? तो मैंने कहा ना बुलाएं, कितना आसान है। वो कौन सा पिस्टल पॉइंट पे आपको कह रहे हैं निकालें 2 लाख रुपया? आपको कोई काम पड़ता है, आप पॉलर भी जाती हैं, तो कोई सर्विस होती है जिसके पैसे होते हैं, क्या जरूरत पड़ी पैसे देने की? तो वो नाम वहाँ कहाँ पर है? कोई ऐसे नलायक लोग मुझे भी पता लगे कि जो 5 लाख रुपए ले रहे हैं और रज के नलायक भी हैं, मुझे भी पता लगे। सर वो मैं आपको नाम बता दूंगी, लेकिन ऑन एयर मैं नहीं बता बताएं। ऑन एयर बताएं नाम आप, मतलब हमें पता लगना चाहिए ना। ऑन एयर इल्जाम लगा सकते हैं आप, तो ऑन एयर नाम बताएं ना, वो कौन सा नलायक है जो 5 लाख रुपया ले रहा है और किसी मैं कंपनी से रब्ता करूं, नलायक क्यों ले रहे हैं? आपको लाइक बंदा ले ले। मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, लिटरली, मतलब मैं तो हैरान। और उसकी वजह से ये हुआ कि आपकी भी लाइबिलिटी जो है उस पर भी सवाल उठता है। लोगों को ये लगता है कि कासिम अली शाह भी इस तरह से चार्ज करते होंगे, लोगों को ये लगता है जो ट्रेनिंग सेशन लेते हैं ये भी लाखों में चार्ज करते होंगे। होता ही है बहन के, जब तक आपके पास कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, आप दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाती हैं, वहाँ आपके बारे में जो बातें लोग करते हैं, मैं आपसे पूछूं क्या वो सच होंगी? तो ये तो कोई बात ना हो ना, प्रैक्टिकली बात की जाए कि यार ये सबूत है, ये बात है और ये हम बात कर रहे हैं। और ये जिस तरह के सवाल आप पूछ रहे हैं, ये पूछ चुके हैं लोग, इसके जवाब पहले ही पड़े हुए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है हमने डिस्कस नहीं किया, ये ओपन चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सब की सब चीज़ें ओपन पड़ी हुई हैं, सर्विसेज भी पड़ी हुई हैं। इस माशरे का प्रॉब्लम मक्खी की तरह गन पे बैठता है, ढूंढ के गन पे बैठना, अच्छा नहीं देखना। इतनी दुनिया जो है फ़ायदा उठा चुकी है, इतनी दुनिया को आसानियाँ मिली हैं। आज वर्ल्ड टीचर डे है, मेरे सुबह से कम बहन बिला तकल्लुफ़ बताऊँ 250 मैसेज मैं रिप्लाई कर चुका। माशाल्लाह, वो उस्तादों को तो आज ये है। मेरे शागिर्द इतने हैं, इतनी दुनिया को फिजिकली पढ़ाया, इतनी दुनिया को सर्व किया। अच्छा उनसे पूछें, वो लव करते हैं, वो मुर्शद कहते हैं, उस्ताद कहते हैं। तनकीद करने वाला तो हर एक पे कर रहा होता है। हमने तो माजी सारा उठा के देख लीजिए तारीख, आप किसको छोड़ा? आपने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा, अब चूँकि मैं लोगों से भी पूछती हूँ, मेरा अपना चूँकि कोई बहुत ज़्यादा इस हवाले से एक्सपोजर भी नहीं है और ना ही मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ गई हूँ कभी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब आपके ख़िलाफ़ लोग बातें कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से मैंने भी जाके देखना शुरू किया, यूट्यूब पे आपको सर्च किया कि कौन है ये बंदा, क्यों सारी दुनिया इसके ख़िलाफ़ है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने आपके ख़िलाफ़ बातें करते ये देखा, एक दूसरे को ताने देते। मैं जस्ट शुरू में मैंने कहा कि लोग कहते हैं अड्डा तो कासिम अली शाह, मतलब कासिम अली शाह एक ब्रांड भी बन चुका है एक तरह से, साथ साथ है सारा, और एक तरफ से वो ताना भी बन गया है। तारीख में कोई नाम उठा लीजिए आप, कोई भी नाम है उस पर तनकीद भी होगी और उससे मोहब्बत करने वाले भी होंगे। ये सबूत है कि कुछ ना कुछ कर रहा है वो। अच्छा, फिर आपके हवाले से ये भी कहा जाता है कि जी इन्होंने तो बहुत पैसा कमा लिया, लोगों को सादगी का दर्स देते हैं।
دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر میں نے اس پیسہ کمایا اور ٹیکس نہیں دیا, اگر اسٹرگل نہیں کی, ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے 20-24 سال لگا دیے, اب اگر کوئی خود کیپیبل نہیں ہے تو وہ نفرت ہی کرے گا نا. دیکھیں یہی اردو, یہی سبجیکٹس ہم پڑھاتے رہے ساری زندگی, یہی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے. یہ سوسائٹی ہیرو کو آئیڈلائز بھی کرتی ہے, یہ اسے نفرت بھی کرتی ہے. آپ کیوں نہ اس میں سے مثبت رنگ دیکھیں. آپ مجھے یہ کہیں کہ میں نے اتنے محبت کرنے والے دیکھیں, آپ اس کا منفی رنگ ہی کیوں دکھائیں؟ کیا آپ سے سارے متفق ہیں؟ کیا آپ کا سارا خاندان آپ سے لو کرتا ہے؟ کیا ساری کولیگز آپ کے ساتھ راضی ہیں؟ کیا آپ کا پرنسپل وائس پرنسپل آپ کو ڈن کرتا ہے ہر چیز میں؟ تو اسی سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں. جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اتنی آپ کی مخالفت ہے, جتنی میری کیپیسٹی ہے اتنی میری مخالفت ہے. اچھا, آپ کو میں کنفیس کرنا چاہوں گی, جو میرے ذہن میں تھا کہ میں آن ایئر ہی کروں گی, کہ سب سے پہلے جو کلپ آپ کا مجھے ملا تھا اس میں آپ نے نا پیرنٹس کو لے کے ایک بات کی ہوئی تھی کہ آپ کبھی اپنے پیرنٹس کے گلے نہیں لگتے, آپ ان کو گلے لگنے والا جاتے واقعہ والد کے ساتھ. والد کے ساتھ. اچھا, میں چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کی تربیت اس طرح کی ہوتی ہے, ہم احتراماً بھی اور ڈر کے مارے بھی نا قریب ہی نہیں جاتے پیرنٹس کے نا. تو جب وہ میں نے کلپ سنا تو کہیں اندر ہی مجھے نا یہ بات جیسے لگ گئی کہ یار واقعی میں نے ایسا کبھی نہیں کیا, حالانکہ میں اپنے پیرنٹس کو بہت آئیڈیلائز کرتی ہوں, مجھے اپنے باپ سے بہت محبت ہے. مجھے اپنی ماں, میں ہمیشہ کہتی ہوں میری ماں جیسا فیملسٹ کوئی نہیں, سادہ ان پڑھ عورت ہے, لیکن اس کو پتہ ہے وہ عورت ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں, اور انہوں نے ہمیں بھی ایجوکیشن سب بہنوں کو جس طرح سے ہر جگہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. تو یکدم وہ جب میں نے کلپ دیکھا تو 2-3 دن میں اٹھتے بیٹھتے نا اپنے والد صاحب کا چہرہ دیکھتی تھی کہ ان کے قریب کیسے جانا ہے, ان کو یہ کیسے اظہار کیسے کرنا ہے نا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں جا کے ان کے پاس بیٹھی اور میں نے ان سے کہا کہ سوری ابو جی. ابو کہتے کی ہویا؟ ان کو لگا کوئی کانٹ کر رہی ہے, ان کو وہ جیسے نارملی بچے کرنے کے بعد جاتے. میں نے ان سے سوری کیا. ابو کہتے کی ہویا پتر؟ میں نے کہا ابو جی میں نا آپ کا نام لے کے میں نے بتایا کہ جی ایک کوئی بندہ ہے, میں پہلی دفعہ ادھر کلپ دیکھا ہے, میں نہیں جانتی تھی آپ کو تب تک نا. میں نے کہا بندہ ادھر کلپ دیکھا, انہیں گل بڑی سونی کیتی ہے, گل بھی دسی پھر. اچھا, پھر جا کے جب میں نے ساری بات بتانے کے بعد ابو جی کو گلے لگایا, میں نے کہا ابو جی مطلب یہ میں نے کبھی نہیں کیا نا. لٹرلی میرے والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے, انہوں نے آپ کو دعائیں بھی دی, انہوں نے مجھے بھی مطلب ویسے ہی وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں. اچھا, پھر میں نے اپنی والدہ کے قریب کبھی لٹرلی ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی بہن کے گھر گئے اور ہمیں بیڈ شیئر کرنا پڑا, 4 پائیاں کم تھیں, تو ساری رات میں اس ڈر سے سوئی نہیں کہ اگر میری بازو یا میری ٹانگ امی کو لگ گئی تو امی ماریں گی مجھے, کیونکہ بچپن میں اماں بڑی سخت رہی تھی. اچھا, وہ ایک وقت آیا کہ جب مجھے لگا کہ نہیں وہ تو ان کا ایک انداز تھا, میرا انداز کیا ہے. آپ کے وہ کلپ سے میں گئی جا کے میں نے امی کو بھی اسی طرح سے پیار کرنا شروع کیا, آتے جاتے ان کو میں جب بھی ڈال دیتی ہوں. آپ دیکھیں نا کہ وہ کلپ جو ہے اس کو ملینز میں لوگوں نے دیکھا ہے, اور مجھے کئی لوگ بوڑھے لوگ ملے ہیں جنہوں نے رو کے کہا کہ شاہ صاحب آپ کی اس کلپ کی وجہ سے میرا بیٹا میرے گلے لگا. اب یہ ساری موٹیویشن تو ایتھکس کی تھی, بے شمار ایتھکس کے ایسے لیسن ہیں. مثلا میرے 10 لیسنز میں ٹاپ 3 لیسنز بتا دیتا ہوں جس کو میں نے بار بار ریپیٹ لوگوں کو کہا ہے. نمبر 1, والدین کی قدر کرنا, اور یہ پریکٹیکلی میں نے کی ہے. میرے والد صاحب حیات ہیں, والدہ حیات ہیں, ان سے اب تو وہ سوشل ہو چکے ہیں. میرے والد صاحب میرے بڑے دوستوں کے بھی دوست ہیں. نمبر 2, میں نے شکر گزاری کا درس دیا, ہمیشہ کا یار گریٹیچیوڈ ہونا چاہیے. نمبر 3, مثبت رخ دیکھنا چاہیے. مجھے بتائیے میں آپ کا منفی رخ دیکھ کے آپ کو اپنے سے دور کر دوں گا. میں اگر آ کے کسی چیز کا منفی رخ دیکھوں تو میں اپنے ایک نیگیٹو وائبس ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ میں منفی ڈھونڈتا ہوں, منفی کی بات کرتا ہوں. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. ہماری ساری سوسائٹی جو ہے نا وہ ترازو لے کے وہ فیصلے جو قیامت والے دن انہیں یہاں کرنا چاہتی ہے. ہمیں اسپیس اور وقت دینا چاہیے, اور جو اسپیس اور ٹائم ہے نا جی وہ پھر آپ کو بتاتا ہے کسی کا کیا کنٹریبیوشن تھا. ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. لوگ اپنا کام ٹھیک کرنے کی بجائے جو کر رہا ہے اس پہ تنقید کرتے ہیں, اور یہ مزاج کامن ہے. آپ کو پھر بٹر نسل کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں, میرا پسندیدہ ہے. بٹر نسل کہتا ہے کہ آخر کار میں نے جان لیا کہ لوگ اتنی نفرت میری خامیوں سے نہیں کرتے جتنی خوبیوں سے کرتے ہیں. تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ حسد ہوتا ہے. وہ حسد کی شکلیں ہوتی ہیں جس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. وہ نیگیٹو جملہ ہو سکتا ہے, وہ جی نہیں میں تو بندہ ہی نہیں ہوں, تو نہ مانے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اللہ نے جس کو عزت دی ہے یا اللہ نے کسی کی محبت دل میں ڈال دی ہے تو یہ اس کی اچیومنٹ ہے. اچھا, جب آپ کو اتنا ٹرول کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, غصہ آتا ہوگا آپ کو؟ نہیں, میرے ٹرول کے صرف ایک آدھا ہی واقعہ پولیٹیکل ہے, اور تو کوئی بھی نہیں ہے ٹرولنگ کا واقعہ. پولیٹیکل ہے ویسے بھی آپ کی باتوں کو اٹھا کے, بلکہ ایک آدھ دیکھیں مفت اگر آپ ڈسکس ہو رہے ہوں اور آپ 1 روپیہ نہ لگائیں اور آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ جان رہے ہوں تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. ایک انٹرنیشنل ایک چینل ہے لوکل, اس کا اردو سیکشن بھی ہے. ایک دفعہ انہوں نے کمپین اس طرح ان سے شروع ہو گئی. میں نے شکریہ کا خط لکھا, میں نے کہا بڑی مہربانی, میں 4 کروڑ لگا کے کمپین نہیں کر سکتا تھا. 4 کروڑ لگا کے میں اتنی کمپین کرتا, نام پھیلتا, تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. پھر اللہ اتنا ظرف بھی دے دیتا. دیکھیں نا جی, آپ کو کوئی اوئے کہے آپ مر جائیں گی شاید, لیکن میں آپ کو بتاؤں 10 لاکھ بندہ ٹرول کرتا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے پتا ہے میں اصل میں کیا ہوں. آپ کو جب کلیئرٹی ہوتی ہے پھر فرق نہیں پڑتا.
سچ ہوتا پھر فرق نہیں پڑتا. جس رستے پہ آپ چل رہے ہیں کمٹمنٹ ہے آپ کا اس سے, پھر فرق نہیں پڑتا. آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے چلنا ہے. اور یہ ٹرولنگ اپنے اپنے زمانے کے ہر بندے پہ ہوئی ہے. فتوے لگے اقبال پہ, قائد اعظم پہ اعتراضات ایسے ایسے ہیں, مطلب کیا نہیں کہا گیا جی, وہی قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا, کیا کیا الزام لگائے گئے اقبال پہ, کیا کیا الزام لگائے گئے, بلے شاہ پہ الزام لگائے گئے, کس پہ نہیں ہوا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم رد کر دیں کسی کو. مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ کے میں نے انٹرویو سنے, کیونکہ میں آپ کا انٹرویو کرنے سے پہلے میں نے پوری تیاری کی, کل سارا ٹائم یہ میں دیکھتی رہی بیٹھی. آپ نے اپنے زندگی کے بارے میں بتایا کہ آپ نے ایک بینچ سے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. تو بچوں کو ایک بینچ سے آپ نے ٹیوشن شروع کی ماشاءاللہ سے, پھر آپ نے کہا کہ آپ جا کے پھر مزید بھی جیسے جیسے بچے آپ کے پاس بڑھتے گئے. اب لوگوں کے پاس آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ صبر نہیں ہے, وہ جو آپ نے ایک پورا ایک ٹائم گزارا ہے, ایک بڑے صبر برداشت کے ساتھ بڑی محنت کی ہے, اب لوگ چاہتے ہیں شارٹ کٹس. وہ چاہتے ہیں کہ ادھر آپ یقین کریں گے کلاس میں بچوں سے پوچھیں نا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر. بھائی کیسے بنیں گے آپ کے پاس کیا ہے کسی کو موٹیویشن دینے کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم موٹیویشنل اسپیکر بنیں گے. تو اب اس کے لیے کیا ہو بچوں کے لیے, ان کو آپ کیا سکھائیں گے؟ فطرت کا اصول ہے نا جی, ایک ٹائم ہے, بیج سے پھل تک کا سفر جو ہے اس کو ٹائم لگنا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ بن جائے. تو کوئی بھی شخص کسی بھی شعبے میں نام کماتا ہے 10-20 سال تو لگاتا ہے, ویسے ہو ہی نہیں سکتا. ایک بڑی وہ شاندار کسی نے اس پہ بات کی ہوئی ہے, 10,000 خالص گھنٹے دیے بغیر کسی شعبے میں نام نہیں بنایا جا سکتا. کسی شعبے میں اب 10,000 گھنٹے تو لگائیں نا, ڈوب کے لگائیں, اس میں آپ کا نام بن جائے گا. تو یہ سب بچے جو جونیئرز آتے ہیں اس میں دیکھیں, اس موٹیویشنل اسپیکر کی آپ نے بات کی, اس سے زیادہ بڑا ٹرینڈ اس سال کا جو میں آپ کو ریشنل بات بتا رہا ہوں, پڑھی لکھی بات بتا رہا ہوں, وہ یہ ہے آئی ٹی میں بچے جانا شروع ہوئے ہیں. شکر الحمدللہ رب العالمین. آپ کے آئی سی ایس کا میرٹ, آپ کے بی سی ایس کا میرٹ, آپ کا کمپیوٹر انجینئرنگ کا میرٹ باقی انجینئرنگ اور باقی چیزوں سے اوپر جا رہا ہے. میڈیکل انجینئرنگ سے زیادہ شکر الحمدللہ بچے کمپیوٹر سائنس کی طرف جانے لگ پڑے ہیں, کیونکہ پتہ لگ گیا ہے دنیا میں فری لانسنگ کا اسکوپ ہے, دنیا میں آئی ٹی کا اسکوپ ہے, دنیا میں ان لوگوں کا اسکوپ ہے جو آج کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو جانتے ہیں, ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں, کوڈنگ کو جانتے ہیں, کمپیوٹر کی لینگویجز کو جانتے ہیں. تو اب یہ نئے ٹرینڈز چلیں, اس طرف جگہ لوگ بنائیں گے. اچھا, اس حوالے سے میں بھی آپ کو تھوڑا بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے جو 21 پروگرام شروع کیے اس میں سی ایس میں, کمپیوٹر سائنس میں, آئی ٹی میں, بی بی اے میں دھڑا دھڑ ایڈمیشن ہوئے, اور باقی سارے سبجیکٹس بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسپیشلی لٹریچر ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین یہ ٹرینڈ ہے. اور ماشاءاللہ سے ایسے صبح اور جو مارننگ ایوننگ کی کلاسز فل ہیں. اچھا, باقی یونیورسٹیز کا بھی یہی حال چل رہا ہے کہ وہاں یہ شعبے تو فل ہو چکے ہیں, اب انہیں دوبارہ سے یونیورسٹیز کو گورنمنٹ کالج ایف سی کالج میں میرٹ آئی سی ایس کے اوپر چلا گیا. وہ اسی لیے اوپر گیا کہ لوگوں میں, بچوں میں شعور آیا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے پڑھنا کیا. اچھا سر, کر تو لیتے ہیں بچے, دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے پیچھے لگ کے کہ ہاں فلاں بھی کر رہا ہے. اب چونکہ ٹرینڈ یہ ہے, آئی ٹی کا ٹرینڈ ہے, سی ایس کا ٹرینڈ ہے, اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ٹرینڈ ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر بچہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا, پہلے سمیسٹر دوسرے سمیسٹر میں ڈراپ ہو جاتا ہے. تو کیا ایسے میں کریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ پاکستان میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی بڑی شدید کمی ہے؟ بہت بڑا گیپ ہے. کچھ یونیورسٹیوں میں اس کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں لیکن فنکشننگ نہیں ہے. اس پہ بھی ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں, گاہے بگاہے یونیورسٹیوں میں جا کے بات چیت کرتے رہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایکٹیو ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں اس سے بہت پہلے اسکول کالج میں کہیں نہ کہیں خود شناسی کی بات ہونی چاہیے. کس کا مزاج کیا ہے, کس کا رویہ کیا ہے. ہر ایک جو ہے وہ ٹرینڈ کو فالو نہیں کر سکتا, دیکھنا پڑتا ہے کیپیسٹی کیا. میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں, بڑی دنیا جن میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا یا وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی, جب اس طرف چلتے ہیں فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. وہ فرسٹریشن ایک نیگیٹیوٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا الحمدللہ آپ آج اللہ کے کرم و فضل سے اردو پڑھا رہے ہیں, ایک جگہ پہ پروفیسر ہیں, ممکن ہے آپ کے ساتھ شروع میں چلنے والا, آپ ہی کے ساتھ کلاس فیلو, آپ ہی کا فیلو, وہ یہاں نہ پہنچ سکا ہو. وہ فرسٹریٹڈ ہو کہ یہ کیسے اچیو کر چکا. وہ ہر طرح سے سوچے گا یار یہ کر گیا میں نہیں کر سکا. وہ یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے پرائس اس کے لیے کیا پے کی. مثلا اردو میرا تھوڑا سا پسندیدہ سبجیکٹ تھا, تھوڑا سا. اس کی وجہ ایک ٹیچر تھے, اللہ انہیں گری کے رحمت کرے, شفیع الحسن صاحب, شہید ہو گئے کسی زمانے میں. میں ایف ایس سی میں 1996-97 میں مجھے یاد ہے میں اردو ان سے پڑھا کرتا تھا. اس اردو پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے میرے اندر اردو کے وہ اسباق بھی انہوں نے پڑھائے اردو میں جو عام طور پہ لوگ چھوڑ دیتے تھے. مثلا ایک سبق تھا ڈاکٹر سعید عبداللہ کا, علوم قدیمیہ کی افادت ہمارے زمانے میں. یہ لوگ سلیکٹیو اسٹڈی میں چھوڑ دیتے تھے. انہوں نے کہا نہیں بیٹے, اگر اردو سیکھنی اور پڑھنی ہے نا, اس اردو کے سب مضامین کو پڑھو, اقبال کی بھی محبت کو پالو, مجید امجد کو بھی دیکھو, یہ ناصر کاظمی کو بھی جانو. چند دن پہلے ایک یونیورسٹی ہے لاہور لیڈز یونیورسٹی, انہوں نے پی ایچ ڈی کا اپنا ڈپارٹمنٹ کھولا اردو. میں گیسٹ اسپیکر تھا, کی نوٹ اسپیکر یا چیف گیسٹ تھا. میں نے اس تقریر میں کہا کہ میرا اردو سبجیکٹ تو نہیں ہے, لیکن اردو سے جتنی محبت مجھے رہی, اور اس اردو کی وجہ سے میں نے زندگی میں جب بھی اردو کی طرف رخ کیا, مثلا پروفیشنل لائف میں آ کے میں نے ایک دفعہ کوئی 8 ماہ کا کورس کیا اقبالیات پہ 2012 میں دبستان اقبال سے. میرے بچے کہتے تھے پاپا ہم بھی پڑھنے جاتے ہیں, آپ بھی پڑھنے جاتے ہیں.
میں کہتا تھا میں اس لیے جاتا ہوں مجھے اردو کا شوق ملا تھا, وہ ایک ٹیچر کی وجہ سے ملا تھا, وہ ڈاکٹر شبیہ کی وجہ سے ملا تھا. تو جب آپ کو کوئی ٹیچر ملتا ہے, شوق پیدا کرتا ہے, آپ اس میں نام بنا لیتے ہیں, نئے ٹرینڈز ہیں, نیا زمانہ ہے. آپ دیکھیے اردو والوں کا بھی اسکوپ ہے اس وقت, کیسے پڑھانے تک اسکوپ نہیں ہے, کانٹینٹ رائٹنگ بھی ایک کام ہے, ریسرچ بھی ایک کام ہے, ریلیونٹ کانٹینٹ بھی کام ہے. ابھی میں صبح ایک ٹی وی کر کے آ رہا ہوں, بچہ مجھے ملا, اس نے کہا سر میں نے BCom کیا ہے, میں ظفروال سے ہوں, اس کے بعد میں نے میڈیا اسٹڈیز میں جب جوائن کیا تو میری پہلی جاب جیو پہ لگی. میں نے کہا یار تم تو BCom کر رہے تھے اور میڈیا اسٹڈیز اور پہلی جاب. کہتا ہے میں کانٹینٹ بہت اچھا لکھ لیتا ہوں, میرا شوق ہے. BCom چھوڑیں, سب چیزیں چھوڑیں, مجھے کانٹینٹ کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. اور اس وقت میری 2 جابز ہیں, وہ دنیا ٹی وی میں جاب بھی کر رہا ہے, جیو میں بھی جاب کر رہا ہے, رائٹ شفٹ وہاں پر کرتا ہے, ڈے شفٹ. شوق کی بات ہے, اگر شوق ہے تو پھر آپ کو مقام پا لیتے ہیں. شوق میرا حال انرجی کی طرح ہی ہے, اور بالکل جیسے گیسی غبارے میں ایک انرجی ہیلیم کی ہوتی ہے جس کو اوپر اٹھاتی ہے. آپ میں شوق ہے, آپ رستہ بناتے جائیں گے. تھینک یو سو ویری مچ سر. اب آخری میں بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس کو, جو ہماری نسل ہے, نوجوان نسل ہے, اسے یہ جو موٹیویشنل اسپیکنگ کا ایک بخار چڑھا ہوا ہے, ان کو یہ بھی تھوڑا سمجھائیں, کسی طرح کوئی میسج آپ اس طرح کا دیں کہ انہیں سمجھ آئے کہ موٹیویشنل اسپیکر ہونا یا کسی ایسے لیول پہ جا کے کسی کو کوئی نصیحت کرنا, اس کے لیے پوری ایک محنت درکار ہوتی ہے. تو وہ کوئی اچھی سی میرا خیال ہے کہ ان کو پروفیسر بننے کے لیے بھی محنت چاہیے, ان کو ٹیچر بننے کے لیے بھی محنت چاہیے. اور یہ کوئی بخار نہیں چڑھا, میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ صرف ہم ایک پرسیپشن یہ دے رہے ہیں. اس سے زیادہ IT کا ٹرینڈ ہے, اس سے زیادہ اینکر بننے کا ٹرینڈ ہے. آپ کے خیال میں یہ میڈیا ڈپارٹمنٹس جو جگہ جگہ کھل گئے ہیں, یہ کیا بنا رہے ہیں؟ وہ ہر بچہ ایڈمیشن لے رہا ہے اسکرین پہ آنے کے لیے. پاکستان میں 1300 اینکر ہیں, نام کتنوں کا ہے؟ 10 کا ہے. ٹریننگ فیلڈ میں ٹوٹل پاکستان میں 50 لوگ ہیں, نام 10 کا ہے. اب ان 10 کا کیا قصور کہ ان کو اللہ نے نام دے دیا؟ ان 1300 اینکر کا کیا قصور کہ وہ نام نہیں بنا پائے اور 10 نے نام بنا لیا؟ اچھا سر, آپ نے جو بات کر دی درمیان میں تو وائنڈ اپ کرنے کی طرف تھی, لیکن چونکہ بات چل پڑی ہے, میڈیا اسٹڈیز جو ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں بھی میرا اپنا بھی خیال ہے کہ چونکہ وہاں جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ پریکٹیکلی اس فیلڈ میں نہیں ہوتے ہیں, وہ صرف ٹیچر ہیں. وہ آپ کو نظریاتی طور پر چیزیں تو پڑھا سکتے ہیں, پریکٹیکلی ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا نا. تو اب میرا اپنا ایک یہ خواہش ہے, میں ہمیشہ سے کہا کرتی ہوں کہ پریکٹیکل لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں انہیں ہائر کیا جائے, انہیں ان شعبوں میں لے کے آیا جائے تاکہ بچوں کی اچھی ٹریننگ ہو سکے. ایون جیسے آپ ہیں, مطلب میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں, آپ کے انٹرویوز بھی میں سنتی ہوں جو آپ لوگوں کے آپ نے کیے ہیں, تو جیسے آپ جیسے لوگ ہیں, اگر ان کو صرف 1-2 دفعہ لیکچر کے لیے بھی بلا لیا جائے. خیال ہے, دیکھیں میڈم, گزارش ہے کہ اس پہ بے شمار میں نے PHEC کے پلیٹ فارم پہ, یہ چھوٹا پلیٹ فارم نہیں ہے, پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشنز ہیں, پچھلے 2 جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا, میری فاؤنڈیشن کا MOU ہے پراپر ان کے ساتھ, اور ہم نے بے شمار سروسز دی ہیں فری آف کاسٹ اس ادارے کو, ٹریننگ کی بھی اور کانفرنسز کی بھی. اس میں سب سے بڑا آئیڈیا جو میں ہمیشہ فلاٹ کرتا رہا ہوں, فیلڈ کے پروفیشنلز کو یونیورسٹی کا رخ کرنا چاہیے, ان کو آ کے بات کرنی چاہیے کہ آپ, ہم نے یہ سیکھا ہے, یہ جو پڑھایا جا رہا ہے تھریٹیکل ہے, پریکٹیکلی یہ انجینئرنگ ہے. پریکٹیکلی کیوں میڈیکل آپ کا ڈاکٹر بچہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جا کے چھا جاتا ہے؟ وجہ یہ وہ پریکٹیکل کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہوتا یہ ہے کہ باقی فیلڈز کا پریکٹیکل نہیں ہوتا, اور بچے جو ہیں وہ تھریٹیکل پڑھتے ہیں. جن ٹیچرز کو دیکھتے ہیں انہوں نے بھی پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا ہوتا, ان کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی. یہ آپ کو بات بتا دوں کہ ایک ٹیچر کی جو اچیومنٹ ہے نا, وہ بچہ خود بخود انسپائر ہو جاتا ہے, اس کو کہنا نہیں پڑتا انسپائر ہو, وہ خود. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں کئی ایسے سول سرونٹس ہیں ان کو ملا ہوں. وہ ایک ہمارے جج منصور علی شاہ صاحب اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں. جب میں جوڈیشل اکیڈمی گیا تو وہ مجھے لے کر جانے والا تھا, وہ چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کے. وہ سول سروسز کے کتنے لوگ ان کی رسپیکٹ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے سول سروس اکیڈمی ان سے پڑھا ہوا. اب پریکٹیکلی پڑھانے والا جب اتنا کامیاب جج ہوگا, یا اس کے فیصلے جو ہیں وہ مثال کے طور پہ کوٹ کیے جائیں گے, یا اس نے کچھ ڈیلیور کیا ہوگا, یا اس نے سوسائٹی کو کوئی امپیکٹ دیا ہوگا, تو وہ حوالہ بنے گا. پرابلم یہ ہے آج کا پڑھانے والا کوئی حوالہ نہیں ہے. وہ اپنی PhD سے بتانا چاہتا ہے میں نے بڑا کمال کر دیا ہے, لیکن اس کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. وہ اپنی روزگار کر رہا ہے, وہ MPhil اس لیے کر رہا ہے یا PhD اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا گریڈ 19 سے 20 ہو جائے, اس کی تنخواہ بڑھ جائے. اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. اور یہ یقین کیجئے, جب ہم پورٹل پہ کویشچن اوپن کرتے ہیں, کہاں پر جی, یہ PHEC کے پلیٹ فارم پہ, DSD QAD میں نے 7 سال پڑھا ہے, میں دکھ کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, ٹیچر کے کویشچن دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی, اس میں کوئی علمیت نہیں ہوتی. دیکھیں, سوال ایک ایسی چیز ہے جو آدھا علم ہے, جس سے بندے کا کیلیبر پتہ لگتا ہے کہ وہ کس معیار کا سوچتا ہے, وہ کس لیول پہ جا کے سوچتا ہے, وہ اس کے مسلز جو ہیں انٹلیکچوئل وہ کتنے اسٹرانگ ہیں. تو وہ دکھ ہوتا ہے, وہ کمپلینیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سر میں ٹیچر ہوں, اتنے سال سے پڑھا رہا ہوں, مجھے کمرہ نہیں ملا ہوا, مجھے ٹیبل نہیں ملا ہوا, میری اٹینڈنس پوری نہیں ہوتی, مجھے پولیو کی ڈیوٹی پہ بھیج دیا جاتا ہے. یہ پرابلمز وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ نہیں بنا پا رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں آج ویسے بھی ریکارڈنگ جس دن ہو رہی ہے ورلڈ ٹیچر ڈے ہے, تو اس حوالے سے میں ضرور بات کروں گا کہ کوئی بھی ٹیچر اگر کہتا ہے کہ میں مقام نہیں بنا پایا تو اس کا اپنا قصور ہے. اگر اس میں کچھ ہے, پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں فیم کے بھی لیول ہیں.
فیم کا لیول ایک ہے کہ جہاں پر آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اس جگہ پہ جانے جاتے ہیں. فیم کا لیول ہے آپ نے کچھ لکھ لیا, آپ نے شاعری کی, آپ نے چیزیں کچھ خاص حلقے میں جانے. فیم کا لیول ہے آپ عوامی ہو گئے ہیں. اگر عوامی ہو گئے ہیں تو پھر تیار ہو جائیے, پھر پازیٹیو بھی آئے گا, پھر نیگیٹو بھی آئے گا, پھر یہ ہو نہیں سکتا. اشفاق صاحب ہمارے استاد ہیں, ماضی قریب کا واقعہ, تنقید بھی ہوتی ہے. لیفٹ والے تنقید کرتے ہیں رائٹ کیوں تھے, بڑی بڑی عجیب باتیں کی جاتی ہیں 80s کے دور کے. وہ کیونکہ ان کے آنا شروع ہوئے طوطا کہانی اور ڈرامے آنا شروع ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ پھیل گئے, تو وہ کہہ لیجئے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پلانٹ کیا تھا. ایسی باتیں, میں اللہ غریق رحمت کرے, میری امجد اسلام امجد صاحب سے بڑی دوستی تھی. کئی ایسی باتیں ہیں جو ان سے میں نے سیکھیں, اور ایک دفعہ تو ایک انٹرویو کچھ ریکارڈ کر کے میں نے رکھا. اس میں یہ موضوع تھا, آپ جب بھی وقت سے تھوڑا سا آگے چل رہے ہوتے ہیں تو تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. آپ جب بھی وقت کی سپیڈ سے تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں. امجد صاحب مجھے ایک دن کہنے لگے, یار میں 36 سال کی عمر, میں نے وارث ڈرامہ میرا چل پڑا تھا, 36 ایج تھی, اور لوگ سڑکیں خالی ہو رہی تھی وارث ڈرامہ دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب جب آپ کا کنٹینٹ, آپ کا کام اس طرح دیکھا جا رہا ہو, تو وہ کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی پرائز وہ حسد ہے جو مجھے فیس کرنا پڑا, وہ تنقید ہے جو مجھے فیس کرنی پڑی. اب جو نئی نام بنا پاتا وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا, وہ کیا کرے. دیکھیں وہ جلنے کے علاوہ اس کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے. پھر جلنے کی سب سے بہترین مثال جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہتان لگائیں, الزام لگائیں, آپ سچ نہ بولیں, سچ نہ ہو آپ کے پاس. آپ جو گھڑی گھڑائی بات ہے اس کو کہہ دیں, اس پہ تحقیق نہ کریں, آپ اس میں واقعی جا کے نہ دیکھیں کہ پریکٹیکلی کیا کیا. اور میرا ذاتی خیال ہے یہ 4 دن کا میلہ ہے, 60-70 سال کی زندگی ہے. ہمیں زندگی کا مثبت رخ ضرور دیکھنا چاہیے. دنیا کا بدترین انسان کا بھی کوئی اچھا پہلو ہوتا ہے, اور بالخصوص اس معاشرے میں, اس اندھیرے والے معاشرے میں کوئی بھی کوئی اچھا کر رہا ہے. مثلا میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, گاندھی صاحب کی میری دوستی کی وجہ ایک ہے, میں ہمیشہ ان کا مثبت پہلو ان کو بتاتا ہوں اور دل سے بتاتا ہوں. کوئی بٹرنگ نہیں, کوئی کام نہیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ یار یہ میں نے غیر معمولی پن آپ میں دیکھا, اور وہ ہمیشہ اکنالج کرتے ہیں کہ قاسم علی شاہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کی وجہ یہ ہے, تو ہمیشہ کچھ خیر ڈھونڈ کے لا کے آ کے مجھے بتاتا ہے. یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں جن سے ملوں, جن کے ساتھ میرا وقت گزرے. مثال لیجئے, میں نے کئی استادوں سے, میں نے جیسے بتایا سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ میرا جو پروگرام ہے کویشچن آنسر کا, وہ 2.5 سال سے سینکڑوں نشستیں, اس پہ کتابیں بن چکی ہیں, 5 ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے. سٹی 42 گروپ نے پورا وہ پروگرام ہم سے فری آف کاسٹ لے لیا ہوا ہے. اگر میں ان کے ساتھ گستاخ ہوں گا, میں بے باک ہوں گا, میں اس حد کو کراس کروں گا جو مجھے بنانی چاہیے اور مجھے اس گریس کو قائم رکھنا چاہیے, تو وہ حسن ختم ہو جائے گا. جو ایک بیوٹی ہے کسی چیز کی وہ ختم ہو جائے گی. اب وہ قربان جائیے پرانے ہمارے پوچھنے والے نعیم بخاری صاحب جیسے لوگ, قربان جائیے دلدار پرویز بھٹی جیسے لوگ, ختم ہو گئے. آج کی بے باکی جو ہے وہ بے باکی گریس کو خراب کر دیتی ہے. ہمیں وہ گریس کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے جس سے رشتے بھی اچھے رہیں اور بات چیت بھی توازن میں رہے. جیسے سرفراز شاہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا, ان سے ملاقات کا شرف مجھے بھی حاصل ہوا. 2-4 بار میں گئی. وہ میری ایک دوست تھیں, اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ مجھے ایک دفعہ زبردستی لے کے گئیں, میں چونکہ اوائڈ کرتی تھی ان چیزوں سے. اچھا, مجھے وہاں جا کے جس بات کا افسوس ہوا کہ ایک زمانہ ہے ان کے پاس اپنے مسائل لے کے جا رہا ہے, اب ان سے کچھ سیکھا نہیں جا رہا, ان سے کچھ جو اصل میں بات پوچھنی چاہیے, جو ان سے جاننا چاہیے, جو ان سے حاصل کرنا چاہیے. لوگ جاتے ہیں اندر اور جا کے ان سے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب میرا یہ مسئلہ ہے, تو میرا مسئلہ حل کر دو. اور وہ ان کی گریٹنیس سے میں ان پہ بھی بڑی حیران ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اپنی طبیعت بہت خراب تھی ان دنوں. اور جب مجھے میری دوست نے, میرا کوئی ایشو تھا, اس نے کہا اندر جائیں اور جا کے تم بھی یہ بات کرو. اچھا, مجھے اتنی اس ٹائم شرم بھی آئی کہ بجائے اس کے کہ میں اتنے بڑے آدمی سے کچھ سیکھوں, میں ان کے بولے ہوئے سے کچھ سیکھوں, تو خیر میں اندر گئی اور جا کے مجھ سے تو نہیں بن پایا کہ میں ان سے یہ کہوں کہ جی میں نے یہ مسئلہ ہے تو میرا مسئلہ حل کر دو. میں نے جا کے ان سے کہا السلام علیکم سر, بس سر میں آپ کے مطلب حاضر ہوئی تھی حاضری کے لیے, اور شرمندہ میں باہر آ گئی. اس کے بعد میں نے ان کی کتابیں, وہ جو تھی گفتگو کے نام سے جو ہیں, ان کی ساری کہے فقیر کی سیریز ہیں. جی, کہے فقیر, سوری, گفتگو واسف صاحب کی, ہاں, کہے فقیر کی جو سیریز انہی کے وہاں وہ تھی, ان کا پورا سیٹ تھا. پھر میں نے اس وجہ سے وہ لیا کہ میں جس شخصیت سے ملنے آئی مجھے پتا تو وہ کہتے کیا ہیں, ان کو اصل میں تو علم حاصل کرنا ہے. بس لوگوں کے بہن پرابلم بہت زیادہ ہے نا, لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں, لوگوں کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, انہیں کوئی جگہ نہیں ملتی, بتانے والا نہیں ملتا. پھر جو ملتا ہے, اور ایسا کوئی درویش اگر بیٹھا جو دن کے 200-300 بندوں کو مل سکتا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں. آپ کے پاس تو نہیں لوگ اس طرح سے آتے ہیں؟ دن میں لوگ آتے رہتے ہیں, جو ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہوں کر دیتا ہوں. کوئی میڈیکل کا کہہ دیتا ہے, ابھی میں کمرے میں آنے لگا تھا, کسی ہاسپٹل میں کسی نے آپریشن کروانا تھا, اس نے کہا ریکویسٹ کر دیں. کوئی تھانے کچہری کا مسئلہ لے کے آیا تو گائیڈنس کے لیے آ جاتا ہے, کوئی کتاب مانگنے آ جاتا ہے, کوئی فوٹو کھنچانے آ جاتا ہے. تو خیر والے بندے کا کام ہے انٹرٹین کرے, آسانی پیدا کرے ان کو.
चलें जी, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो वेरी बहुत मच। बहुत आपसे शुक्रिया। बातें करके की बड़ी मज़ा भी आया, थोड़ी तल्ख सुस्त भी नहीं इसमें नहीं चलना चाहिए साथ चली साथ हैं। सारा और कुछ। वो इसलिए ही थी कि जो जी, जी, ज़रूरी है। क्वेश्चन, क्योंकि मुझे जी, जी, ऐसे जब ही। कासिम अली शाह से मिलना था तो मुझे तो ये सारी बातें बिल्कुल पूछनी थी सही जो जी। मेरे दिमाग नहीं में आपने थी। अच्छा किया। बाकी आपकी एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, बल्कि थोड़ा सा लेट भी हो गए हम, उसके लिए भी माज़रत ख़्वाह हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। नाजरीन, आपने कासिम अली शाह साहब को सुना और आपने देखा कि वो अपनी खुद पे हुई तनकीद को और उन्हें जो तारीफ़ मिलती है उसको किस तरीके से हज़म करते हैं, किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। और जो बातें हमने कासिम अली शाह के बारे में सुन रखी थी, मैंने तो बग़ैर लगी लिपटी रखे उनसे वो सवालात किए। उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने जवाबात दिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में हाज़िर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, कुछ नए सवालात लेके, कुछ नई बातें लेके। तब तक के लिए शुमाइला हुसैन को इजाज़त दीजिए।